ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس قرآن سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 118 سے آغاز ہوا جا رہا ہے، اور یہ اس پارے کا یہ 15واں رکوع ہے، اور اس سورت کا یہ 18واں رکوع جو ہے اس کی ایک آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور شیطان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، رحمت سے دوری ہے، اس کا بیان کیا، اور شیطان نے کیا قسم اٹھائی اور شیطان کرنا کیا چاہتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ فرمایا. ارشاد فرمایا اعوذ الرجیم ترحیم اللہ لعنا لعنت کی ہے اللہ اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی. وقال اور شیطان نے کہا تھا لأتخذن کہ میں ضرور بالضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیباً حصہ مفروضاً مقرر لکھا ہوا. لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا کہ میں ضرور بالضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ. آیت نمبر 118 جو ہے وہ مکمل ہوئی. اس کا اب آپ بامحاورہ ترجمہ سماعت کریں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی شیطان پر لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ. تو یہ آیت مبارکہ شیطان کی ایک خصلت بیان کر رہی ہے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث شیطان راندہ درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا، تو اس نے اسی وقت دل میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی، اور صاف صاف اس کا اظہار بھی کر دیا، جس کا بیان اس آیت میں موجود ہے. اس آیت کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے، شیطان کی چالوں سے بچنا ہے. اسی لیے جو ہے وہ معوذتین جو ہے وہ عطا کیے گئے، اسی لیے جو ہے وہ چاروں کل ہمیں عطا کیے گئے. اسی لیے کہا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے. تو کیونکہ اس نے ٹھان رکھی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے گا، تو یہ اپنی رقیق باریک چالیں اور بہت گہرے جو ہے وہ جال انسان کے اوپر اولاد آدم کے اوپر پھینکتا ہے، جس چالوں میں آ کر انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے اور گمراہ ہونے کی راستے پہ جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 119 ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے قسم اٹھائی، یہ اس کا قسمیہ انداز ہے. شیطان نے رب کی بارگاہ میں کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور جھوٹی امید دلاؤں گا، ان کو امید دلاؤں گا، ان کی امیدوں میں اضافہ کروں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور بالضرور حکم دوں گا. وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور انہیں پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان، یعنی وہ جانوروں کے کان ضرور بالضرور جو ہے وہ چیرا کریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ کہ وہ ضرور بالضرور بدلیں خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی مخلوق کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وَيَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
اور جس نے بنا لی شیطان کو ولیًا دوست من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فقد پس تحقیق خاسرہ نقصان ہوا، خسرانا نقصان مبینا واضح۔ آیت نمبر 119 مکمل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی قسموں کا ذکر کیا، شیطان کون سے کام کرنا چاہتا ہے انسان کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ اس کی کچھ قسمیں ہیں، یہ اس کے کچھ مصمم ارادے ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس نے پہلی جو قسم کھائی یا جو پہلا ارادہ کیا، اس نے کہا کہ میں انسانوں کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔ دوسرا اس نے یہ جو ہے وہ ارادہ کیا اور قسم اٹھائی کہ میں انسان کے اندر جو ہے وہ امیدیں، ان کی خواہشات ایسی جو ہے وہ پیدا کر دوں گا جس سے وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، جھوٹی امیدیں ان کو جو ہے وہ دلاؤں گا۔ اور تیسری قسم اس نے یہ اٹھائی کہ میں انہیں یہ حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور اس نے چوتھا جو یہاں پہ ارادہ کیا یا قسم اٹھائی، اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو ضروری کو میرے کہنے پر بدل ڈالیں۔ یہ اس نے ارادے کیے، یہ قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پھر تنبیہ بھی فرمائی اور ساتھ فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دوست بناتا ہے، فقط خاسر خسرانا مبینا، تو یقیناً اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصایا ہے۔ یعنی شیطان کی دو مند نہیں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ حصے پر گفتگو کر، تو اس نے سب سے پہلے کا یہاں پہ ٹھیک ہوگا، یعنی شیطان متائے ہیچنے کے لیے ان کے سامنے اس طرح اس دنیا کو سامنے لا کھڑی کرا ہے، اور کہا جاؤ کہ جو ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق، ہر انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق، فطرت کے مطابق وہ جال میں پھنساتا ہے، اسے اس کی طبیعت کے مطابق اس چیز کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے، اس کی سرشت کے اندر جو چیز موجود ہے اسی کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ امیدیں جو ہے وہ جگاتا ہے، اور پھر انسان اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اگلا ذکر کیا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ تو کفار عرب اس اونٹنی کو جو 5 بچے جنتی اور 5واں نر پیدا ہوتا تو اس کے کان چھید کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور اس سے کسی قسم کا کام نہیں لیتے تھے۔ اسے کہتے ہیں کان کاٹ دینا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ایک اونٹنی جس نے 5 بچے جنے، اور جو 5واں بچہ تھا اگر وہ نر پیدا ہوا، مذکر پیدا ہوا، تو اس کو اس اونٹنی کے کان چیر کر اس کے کانوں کے اندر چھید کر کے، عام طور پہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے کان جو ہے وہ چھدوا دی ہیں، تو یہ کانوں کو چھید کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ اس کا دودھ دھویا جاتا، نہ اسے کسی اور قسم کا کام دیا جاتا، نہ اسے جو ہے وہ بوجھ اٹھوایا جاتا۔ تو یہ اس جانور کو پھر بت کے نام پہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے، اور اگر ضرورت پڑتی تو اسے بت کے نام پر ہی قربان کر دیا جاتا۔ تو یعنی یہ جو چیز ذکر کی جا رہی ہے، یہ ایک شیطان کی انتہائی گہری سازش اور انتہائی گہری چال ہے جو انسان کو شرک کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس نے پھر جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے گا۔ تغیر خلق سے مراد کیا ہے کہ کسی جانور کے کان کاٹ دینا اور کسی مرد کا اپنی جنس کو تبدیل کر لینا، یعنی کسی مرد کا یا کسی عورت کا آپریٹ کر کے اپنی جنس کو تبدیل کر لینا۔ یہ جو آج کل یہ بل آپ نے سن رکھا ہے، کافی عرصے پہلے اس کا شور بھی ہوا تھا، یہ ٹرانسجینڈر بل، کہ اپنی مرضی کے ساتھ انسان اپنی خواہش کے ساتھ اپنی جنس، اپنا جینڈر بدل سکتا ہے۔ تو یہ وہی چیز تھی، یہ وہی ذکر تھا جس کو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا کہ شیطان کہتا تھا کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈال دیں۔ جس طرح یہاں پر ایک اور چیز بھی آ سکتی ہے، عورتوں کا بال کٹا کر اپنی انوثیت کو بگاڑ کر مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا داڑھی وغیرہ جو ہے وہ منڈا دینا، داڑھی اتار دینا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ تغیر خلق کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے
کسی چیز کی تخلیق اس کے خالق نے فرمائی ہے، اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، یہ جو ہے وہ تغیر خلق کہلاتا ہے۔ مثلا سورج، دریا اور پتھر وغیرہ جو انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر انسان ان سے خدمت کروانے کی بجائے ان کی خدمت کرنے لگ جائے، ان کو اپنا معبود بنا لے، ان کو خدا بنا لے، تو یہی تغیر خلق ہے۔ اور صاحب کشاف علیہ الرحمہ نے تو اس کی تشریح یہ کی کہ تغیر خلق سے مراد دین اسلام جو دین فطرت ہے، اس میں رد و بدل کر دینا، کانٹ چھانٹ کرنا، اس کا حلیہ کچھ سے کچھ کر دینا، حلیہ بگاڑ دینا، یہ تغیر خلق ہے۔ یعنی دینی اصول کو بالکل روند ڈالنا، یہ بھی تغیر خلق کے اندر آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کا یہ لفظ ان تمام معنی پر مشتمل ہے، اور ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ شیطان کی بہت گہری چالیں، شیطان کی بہت جو ہے وہ گہری سازشیں ہیں، تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے، اور انسان بدلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست مانتا ہے وہ نقصان میں ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 120، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعدہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان سے اور غلط امیدیں جو ہے اور ان کو اور غلط امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر فریب کا وعدہ، جھوٹ کا وعدہ، جھوٹا وعدہ۔ آیت نمبر 120 کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، شیطان جھوٹے وعدے ان سے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا، ان سے دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شیطان کا جو کام ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شیطان کا تو کام ہی صرف وعدہ کرنا اور امیدوں کے سبز باغ دکھانا ہے۔ اس کے بازار کی ساری رونقیں اور اس کی جن سے سیاں کی بڑھتی ہوئی مانگ کا سارا دور مدار انہیں کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ بار آنے والی امیدوں پر ہے۔ ان آیات کے نزول کا مقصد بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی جو صلاحیت ہمیں موجود ہے ان کو خواب غفلت سے جو جوڑا جائے، اور ہمیں غیرت دلائی جائے کہ یہ شیطان آنکھیں بند کیے جس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہو، یہ وہی تو ہے جو تمہارا روز ازل کا دشمن ہے۔ اس نے تمہیں اس دن اپنا جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ تمہیں، یا اپنا جو ہے وہ کرندہ بنانے کے لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ میں یہ ان کے ساتھ کروں گا۔ وہ تمہاری متاع عقل اور دین کو لوٹتا چلا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ منہ موڑ کر اپنے اس کھلے دشمن کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہو، اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ خلد بری سے نکال کر تمہیں سراب وہم و گمان کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں جنت سے نکال کر جو ہے وہ اس جہان کی امید دلاتا ہے جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، جس نے باقی نہیں رہنا، جس نے ختم ہو جانا ہے، اور یہ 4 دن کی زندگی ہے جس کی تمہیں امیدیں دلاتا ہے، اور پھر تمہارے اندر جو ہے وہ موت کا ڈر پیدا کرتا ہے، پھر تمہارے اندر جو ہے وہ امیدیں اتنی جگا دیتا ہے کہ تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، تمہیں طرح طرح کی چیزوں سے خوف رہتا ہے، تمہیں کبھی جو ہے وہ کانٹا چبھ جائے تمہیں اس کا بھی خوف رہتا ہے، تو یہ تمہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، تمہارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اگر انسان کا ذوق سلیم بے حس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقوی کے جذبات کو سرگرم کرنے کا یہ کتنا مؤثر طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، تمہیں غلط امیدیں دلاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کا جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت مبارکہ کو اگر غور سے سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد کیا جو ہے وہ کرنا ہے، ہم نے کون سا اپنا گول سیٹ کرنا ہے۔ ان آیات کو سمجھ کر، ان آیات کو پڑھ کے ہمیں ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آیت نمبر 121 میں آگے ارشاد فرمایا اولئک مأواہم جہنم، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ جانوروں کے کان چیر دیتے ہیں شیطان کے کہنے پہ، جو جھوٹی امیدوں میں لگے رہتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، یا جو تغیر خلق کرتے ہیں، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، ولا یجدون، اور وہ نہ پائیں گے، عنہا اس سے، محیصا
بچ نکلنے کی جگہ، بھاگنے کا راستہ یا جگہ، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے بچ نکلنے کی جگہ ہرگز نہ پا سکیں گے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے وہ آپ کی مکمل ہوئی۔ تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ جو ایسی دل ہلا دینے والی تنبیہات کے باوجود بھی شیطان کے چنگل سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا انجام یہی ہے کہ انہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس سے ان کو بچ نکلنے کی کوئی جگہ جو ہے وہ میسر نہیں آئے گی، کیونکہ جو بھی جہنم میں شیطان کے کہنے پہ جائے، اللہ کی تخلیق کو بدل دے، انکار کر دے، رب کی وحدانیت کا انکار کر دے، پتھروں کو پوجنا شروع کر دے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دے، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہی دوزخی ہیں، یہی جو ہے وہ دوزخ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، پھر تسلی دی ہے، پہلے جو ہے وہ سمجھایا، تنبیہ کی، اس کے بعد اب تسلی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی پختہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سندخلهم، سین یعنی مضارع سے پہلے جب سین سوفا لگتا ہے، سین لگتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جلدی۔ تو سندخلهم، ہم انہیں ان قریب داخل کر دیں گے، جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنتیں ان کے لیے ہمیشہ ہیں۔ جو شیطان کا ساتھی بنا اس کے لیے دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا رہا، اس کے لیے مقدر میں جنت ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ شیطان تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے لیکن رحمان تم سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا۔ شیطان تمہیں جو ہے وہ جھوٹی امیدیں دلائے گا لیکن رحمان کبھی بھی جھوٹی امیدیں نہیں دلاتا۔ اس کے جو وعدے ہیں، اس کی جو عطا کردہ امیدیں ہیں، اس کی جو کرم نوازیاں ہیں، اس کا جو بھی کہنا ہے، وہ سب کا سب حق ہے، وہ سب کا سب سچ ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یعنی تم نیک کام کر کے تو دیکھو، ایمان تو لے کے آؤ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، فمن اصدق، اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ کی ذات سے، قیلن، کہنے میں، یعنی بات کرنے میں کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 122 مکمل ہوتی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم عنقریب ان کو ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے کون زیادہ سچی بات کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بالکل واضح ہے، اور یہ اس میں ایمان والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی شیطان کے سارے وعدے جھوٹے قرار دے کے اللہ نے اپنے وعدے کو سچا قرار دیا، اور ایمان والوں کو یقین دلایا کہ یہ جو تمہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، تمہیں فانی زندگی کی طرف کہتا ہے، یہ جو دنیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے، اور کھیل تماشا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے رہے اور ختم ہو جائے، اسے کھیل تماشا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر کھیل کا اصول ہوتا ہے کہ کھیل لگاتار نہیں ہوتا، کھیل تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور یہی کھیل تماشا جو ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ یہ اشارہ ہمیں دیا کہ جس طرح ایک کھیل، ایک تماشا ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر واضح جو چیز کر دی وہ کیا ہے کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، لیکن دنیا میں ہونے والی 5 اذانیں، کبھی غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اس کو مشروع قرار دیا، تب سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ اذانیں ہوتی رہیں گی، اور یہ اذانیں گونجتی رہیں گی، یہ صدائیں آتی رہیں گی، یہ صدائیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا، اور رب کا نام باقی رہے گا، رب کے رسول کا نام باقی رہے گا۔ اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ شیطان تمہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے، جھوٹی قسمیں تم سے کھاتا ہے، اس کی کبھی کسی چال میں نہ آنا۔ اللہ تم سے جب وعدہ فرما رہا ہے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تمہیں ضرور جنت عطا کرے گا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے اب آگے ارشاد فرمایا، لیسا، نہیں ہے،
बिअमानिय्यिहिम, तुम्हारी झूठी उम्मीदों पर, वला अमानी अहलिल किताब, और ना ही अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर। मन यामल सुअन, और जिसने बुरा काम किया, युजज़ा बिही, उसे उसकी जजा मिलेगी, यानी सजा मिलेगी। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, वला यजिद, और वो हरगिज न पाएगा, लहू, अपने लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के बगैर, वलियन, कोई दोस्त, वला नसीरा, और कोई मददगार। आयत नंबर 123 जो है, इसका अब बामावरा तर्जुमा ये है, इरशाद फरमाया कि निजात का इन्हिसार, यही कामयाबी, निजात का इन्हिसार ना तुम्हारी झूठी उम्मीदों पर है और ना ही अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर, बल्कि जो बुरे अमल करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी, और अपने लिए अल्लाह के बगैर वो तो ना कोई दोस्त पाएगा और ना ही कोई मददगार पाएगा। यानी अल्लाह की जानिब से जिस अम्र अजीम और जन्नत खुल्द का तुमसे वादा किया गया है, इसके तुम इस तरह मुस्तहिक नहीं बन सकते कि करो कुछ नहीं और समझो ये कि सब कुछ हमारे लिए वक्फ है। यानी तुम जो है वो जन्नत खुल्द का तुमसे अगर वादा कर लिया गया है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जन्नत तुम्हारे लिए बन गई है, तुम इसके मुस्तहिक ठहर गए हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब तुम कुछ भी ना करो और सब कुछ जो है वो वक्त कर दो, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि ये तो उसको मिलेगा जो सच्चा मोमिन होगा और उसके अमाल भी अच्छे होंगे। क्या साफ साफ बता दिया ताकि कोई किसी धोखे में मुब्तला ना हो और अपनी फुर्सत के लम्हात को ज़ाया ना कर दे। यानी यहाँ पर कुरान का उसलूब समझें कि यहाँ पर जो इंसान को फुर्सत के लम्हात मुयस्सर आ जाते हैं, वो फुर्सत के लम्हात वो अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होकर और अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत में बैठ कर वो चंद घड़ियाँ अपना मुहासबा करके रब ताला के अपने आप को करीब समझे, अल्लाह ताला से अर्जियाँ करे, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और तौबा करे, ताकि उसके लिए वो जन्नत के रास्ते जो है वो आसान होते जाएं और वो जब आंखें बंद करे तो अल्लाह ताला उसे डायरेक्ट जो है वो जन्नत अता फरमाए। अब भी अगर कोई अमल साले की अहमियत का इतराफ नहीं करता तो उसे खुद फरेब जो है वो ना कहा जाएगा, और तो यानी इसे एक धोखा देना नहीं है। यानी डींगे मारते रहे कि नहनु अबनाउल्लाह व हिब्बाहु, कि हम अल्लाह के जो है वो बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो और हमें दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि ये झूठी उम्मीदों पर जिंदगी गुजारते रहे और जो है वो अपने आप को बहुत आला और अरफा समझते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरी लम्हात वो ज़ाया कर दिए। यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का गुलामी के शरफ से मामूर रहे। इन्हें यही डींगे लेके बैठ गई, इन्हें यही तवक्कुआत, यही उम्मीदें लेके बैठ गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा ना पढ़ सके और हमेशा के लिए हल्का गुलामी के शरफ से महरूम हो गए। हम खुश नसीब हैं जिसे अल्लाह ताला ने ये शरफ अता किया कि हमने कलमा पढ़ा, नबी पाक की गुलामी में आए, कुरान हमें मिला। तो गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम उनके नक्शे कदम पर ना चलना, जिस जो पहली कौमें थी उनके कदम पे कदम न रखना, तुम्हारा भी कहीं यही हसरतनाक अंजाम न हो जाए। काश अपने आप को आशिकाने रसूल कहलाने वाले शायद को बार बार पढ़ते, काश इस जो है वो तो बार बार इसको जो है वो पढ़ते। दावा इश्क और मोहब्बत और महबूब की अताअत में सुस्ती और काहिली, जरा गौर करो कितनी बेजोड़ सी बात है। तो यहाँ पर जो चीज जिक्र की जा रही है बड़ी कमाल है। अल्लाह ताला ने इसमें जो है वो वाजे जो है वो इरशाद फरमाया कि नेक काम करोगे तो उसका सिला बेहतर है, अगर बुरे काम करोगे अल्लाह ताला के बगैर फिर ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता है, ना तुम्हारा कोई जो है दोस्त बन सकता है। अगली आयत की तरफ हम बढ़ते हैं, आयत नंबर 124 की तरफ। अगली आयत में इरशाद फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नकीरा। आयत नंबर 124 बहुत कमाल आयत मुबारका। लोगों का गिला इसमें दूर हो जाता है जो कहते हैं कि कुरान सिर्फ मर्दों को मुखातिब करता है, औरतों को खिताब नहीं करता, औरतें कुरान की मुखातिब नहीं है। यहाँ पर हालांकि वाज़े जो है वो जिक्र किया गया है मर्द का भी औरत का भी। फरमाया वमन यामल मिनस्सालिहात, और जो नेक काम करे, मिन ज़करिन मर्दों में से हो, औ उनसा या औरतों में से हो,
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی اچھے کام کرے لیکن مرد ہو یا عورت ہو لیکن ایمان ہونا ضروری ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور وَلَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہ کیا جائے گا، نقیرہ ایک تل کے برابر، ان کے اوپر جو ہے وہ تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو اور جس نے اچھے اعمال کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، سو وہی لوگ جو ہے وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ تل بھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ مطلب اعمال اچھے کرنا اور اس کے ساتھ اگر ایمان ہو تو تبھی وہ جو ہے وہ اچھے اعمال قابل قبول ہیں۔ اگر کوئی کافر اچھے کام کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اجر دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر، اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اور اگر ایمان والا اچھے کام کرتا ہے، حالت ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی، تل کے برابر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے، ممن اسلم، اس سے جو جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کون اس سے بہتر دیندار ہو سکتا ہے یا کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہو یا سر تسلیم خم کر دیا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، کہ حضرت ابراہیم وہ تھے جنہوں نے سب باطل سے منہ موڑ دیا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک اطاعت ہی اطاعت کا پیکر ہو اور اس سے نیکی ہی نیکی صادر ہو رہی ہو، اسے احسان کہا جاتا ہے، اسے محسن کہا جاتا ہے۔ جو سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا سرچشمہ ہو اور اس سے برائی کا ظہور نہ ہوتا، اسے محسن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جو نیک ہی کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، اس سے بڑا دیندار اور کون ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ملت کا طریقہ یہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر باطل سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم کو مقام خلت سے نوازا، اپنا خلیل جو ہے وہ بنا دیا۔ یعنی خلیل اس لیے بنایا کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر لینا اور سر تپا جو ہے وہ نیکی نیکی کرنا، کبھی برائی کی طرف نہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خلعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آیت نمبر 136، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اس سورت کا جو ہے وہ 18واں رکوع مکمل ہوگا اور اس پارے کا 15واں مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مُحِيطًا، احاطہ کیے ہوئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عطا کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں، جو بھی چیز زمینوں میں آسمانوں میں سب کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے اس کو شفا عطا فرمائے، ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی، دجال کے توفیق عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے کاموں میں استقامت اور ہمیں عبادات پر استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک اچھے طریقے سے کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں جو ہے وہ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زد فزد، آمین۔
ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ و ازواجہ و آبائہ و صحبہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے اس سبق میں آیت نمبر 127 سے آغاز کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے، اور سورہ نساء ہی کی یہ جو ہے وہ 19واں رکوع اور اس پارے کا 16واں رکوع آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، واو اور یستفتونک، اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ فا، تا اور یا ہے۔ یستفتونک یہاں پہ باب استفعال ہے، یعنی اس کے جو اصل فاعل لام کلمہ ہے وہ فا، تا اور یا ہے، اور یہ باب استفعال میں گیا تو استفعال کا خاصہ ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ تو یہاں پر معنی ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، یستفتون وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، کا اے محبوب آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اور اے محبوب یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل فرما دیجیے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، وما یتلا اور وہ جو کچھ تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، فی الکتابی اس کتاب میں سے، فی یتاما، فی یتام النسائی ان یتیم بچیوں کے متعلق، اللاتی جنہیں لا تؤتونہن تم ادا نہیں کرتے، تم نہیں دیتے، ما کتبہ جو کچھ مقرر کیا گیا، لکھ دیا گیا، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، تمہاری رغبت ہوتی ہے، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین اور کمزور، من الولدان بچوں میں سے، اور جو کمزور ہیں بچوں میں سے، ان کے متعلق، وَأَن تَقُومُوا واو اور ان کے تقوم قائم رہو، لِلْيَتَامَى یتیموں کے معاملہ میں، بالقسط انصاف پر، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ واو اور ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو کچھ تم کرو گے بلائی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 127 کا آپ نے ابھی لفظی ترجمہ سماعت کیا ہے، اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں گے تو آیات کا مفہوم آپ پہ واضح ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب قرآن پاک میں سے، ان میں احکام ہیں، یعنی جو تم عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہو اس کے احکام قرآن میں موجود ہیں، اور ان یتیم بچیوں کے متعلق جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو حق مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ، ان کا مال دبوچنے کے لیے، اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچوں کے متعلق بھی، اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر، اور جو کرو گے بلائی کے کاموں میں سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے یہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی جب وضاحت میں ہم جائیں گے تو باتیں مزید ہمیں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عرب عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، یعنی ان کو میراث میں حصہ نہ دینا، نہ ہی اپنی شادی کے معاملہ میں ان کو کچھ اختیار دینا،
اور شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق سے سراسر تجاہل برتنا، ان کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دینا۔ اور اسلام نے اس صورتحال میں جو اصلاحات کی ہیں، اس معاشرے کے اندر جو تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، ان کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس سورہ نساء کی ابتدا میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ انہی کے متعلق لوگ طرح طرح کے سوال کرتے۔ اب مزید انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، اس کو بلا چون و چرا جو ہے وہ اس کی تعمیل کرو، اور ان کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں ہرگز سستی نہ کرو۔ قرآن ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ واضح ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ذکر ہے کہ اور جو بچیاں ہیں، چھوٹی یتیم بچیاں، ان کے لیے حقوق مقرر تھے، ان کا حصہ مقرر تھا، ان کو جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں حق نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر ان میں کوئی خوبصورت ہوتی تو اسے نکاح کر لیا جاتا۔ اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے مروی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر وہ صاحب حسن و مال ہوتی تو اس کا ولی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، جس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی پرورش کرے، وہ خود اسے نکاح کر لیتا، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی لیکن جو ہے وہ شکل و صورت والی نہ ہوتی، مال و دولت تو ہوتا لیکن شکل و صورت نہ ہوتی، تو پھر سرے سے اس کی کسی سے شادی ہی نہ کرتے تاکہ اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو، اور خود ہی اس کے مال کو ہضم جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ اور اگر وہ نہ خوبصورت ہوتی نہ مالدار ہوتی تو اس کو اپنی مرضی سے کسی کے پلے باندھ دیتے، اس کا مہر جو تھا، حق مہر، وہ ولی خود وصول کرتا تھا، عورت کو نہیں ملتا تھا۔ ان تمام چیزوں کی ممانعت کر دی گئی۔ اس آیت میں ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا، اور ترغبونا کا کوئی صلہ ان یا الا ذکر نہ کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ جب آپ ترغبونا، رغبت کا ذکر کرتے ہیں تو رغبت کے ساتھ لفظ ان، عین اور نون یہ لازمی آتا ہے، یا الا اس کا صلہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ترغبونا ان کس سے رغبت ہے، ترغبونا الا کس کی طرف رغبت ہے، یہ لازمی چیز ذکر کی جاتی ہے۔ رغبت کس سے ہے، کس کی طرف ہے، یہ لازمی لفظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا، نہ ان ذکر کیا گیا نہ الا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب اور حکمت یہ ہے کہ عبارت تمام صورتوں پر حاوی رہے اور حسب حال صلہ مقدر مان لیا جائے، یعنی آیت کا مدعا یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے جن حقوق کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ ہر وقت اور ہر حالت میں مد نظر رہیں، اس لیے یہاں پر ترغبون کا صلہ ان یا الا ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں پریپوزیشنز ہوتی ہیں ہر ایک چیز کی، تو اسی طرح عربی میں جو پریپوزیشنز ہیں ان کو آپ صلہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کی پریپوزیشنز ہوتی ہیں، جس طرح ہم انگلش لٹریچر میں پریپوزیشنز دیکھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ان، الا، ہر لفظ کے ساتھ بولے جانے کی کچھ حکمتیں ہیں۔ ترغبون ان ہو تو اس کا معنی بدل جائے گا، ترغبون الا ہو تو معنی بالکل بدل جائے گا۔ یہاں پر نہ ان ہے نہ الا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ عورت کے جتنے حقوق پہلے ذکر کیے گئے وہ صرف مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں ان کو مد نظر رکھا جائے اور ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اگر آپ یقین جانیں اور یقین رکھیں تو اس میں عورت کے حقوق کا جتنا دفاع کیا گیا ہے اتنا جو ہے وہ کوئی اور دفاع نہیں کر سکتا۔ اسلام جتنا اس آیت کے ذریعے عورت کے حق کا دفاع کرتا ہے اتنا کوئی اور دنیا کا قانون، قاعدہ، معاشرہ عورت کا دفاع نہیں کر سکتا۔ پھر یتیم بچوں کا ذکر کیا کہ یتیم بچیوں کی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو، ان کو ضعیف اور کمزور سمجھ کے ان کے اموال غصب نہ کرو، ان کے حقوق تلف مت کرو، وہ بیچارے تو تمہارے مظالم پر صدائے احتجاج بلند کرنے سے بھی قاصر ہے، لیکن ان کا خدا تو قادر و توانا ہے، اس کی گرفت سے، عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے خود ذکر کیا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کرو گے بلائی کے کاموں میں تو یقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، تم بلائی کے کام کرو۔ آخر میں یہی فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرو گے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو گے، تو وہ اگرچہ تمہیں ان احسانات کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔
تم نیکی کر کے امید ان بچوں پہ نہ لگا لو کہ بچے جو ہے وہ اس نیکی کا صلہ تمہیں دیں گے، نہیں، صلہ دینے والی ذات اللہ ہے۔ تم اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ اور اس کا نتیجہ اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ پہ چھوڑ دو، ان احسانات کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ تمہارے جملہ احسانات کو خوب جانتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں ان احسانات، ان نیک خدمات کا اپنے شایان شان صلہ نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے آئلی زندگی کا ذکر ہے، اور اس میں جو جھگڑا میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس جھگڑے کو کس طرح جو ہے وہ حل کرنا ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، وَإِنْ اور اگر امراتن کوئی عورت خافت خوف کرے من بعلها اپنے خامن سے، فال کہتے ہیں خامن کو، خافت من بعلها اپنے خامن سے وہ خوف کرے، نشوزن زیادتی کا، جھگڑے کا، او اعراضن یا اعراض کرنے کا، منہ موڑ لینے کا، روح گردانی کا، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر، فلا جناح کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، ان کے یصلحا صلح کر لیں، بینہما آپس میں دونوں، صلحن اور صلح جو ہے وہ بہترین صلح کریں، والصلح خیر اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ آگے ذکر کیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتْ اور موجود رکھا گیا ہے، الانفس نفسوں میں، الشُّحَّ بخل کو، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور متقی بنو، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما ہر اس چیز پر، تعملون جو تم کرتے ہو، خبیراً باخبر۔ آیت نمبر 128 بھی لفظی ترجمے کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خامن سے اس کی زیادتی یا روح گردانی کی وجہ سے، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ صلح کرنے آپس میں، اور صلح ہی دونوں کے درمیان بہتر ہے، اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں سب سے پہلی چیز یہ کہ عورت خوف کرے، کس چیز کا اسے خوف ہے، کون سے جھگڑے کا خوف ہے، کون سی زیادتی کا خوف ہے، یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات عورتیں دائم المریض ہوا کرتی ہیں، ان کی جو بیماری ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، یا اس کے اندر جو ہے وہ بانجھ پن ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی شکل و صورت بعض اوقات جو ہے وہ غیر پسندیدہ ہے، یا اس کا مزاج جو ہے وہ تند و تیز ہے، یا جو ہے وہ عمر کی وجہ سے مرغوب خاطر نہیں رہتی، یعنی اس کی طرف رغبت نہیں رہتی، اور مرد چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، یا کسی کی دو بیویاں ہیں، ان میں سے ایک مذکورہ بالا وجوہات کے باعث اب اس کے لیے وہ بالغ جان بن گئی ہے، اور اب وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، تو ایسے موقعوں کے لیے عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے خامند کے ساتھ رہنے کو اس کی جدائی پر ترجیح دیتی ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا مہر معاف کرے، یا کم کر کے اپنے حقوق زوجیت سے دوسری بیوی کے حق میں دستبردار ہو کر، یا اپنے نفقہ کے بار کو ہلکا کر کے خامند کے ساتھ مصالحت کر لے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے۔ قرآن پاک یہاں پر یہ ذکر فرماتا ہے کہ جدائی اور افتراق سے بہرحال صلح ہی بہتر ہے۔ اس پوری کا اگر مختصر سا خلاصہ میں یوں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک خامند نے اپنے عقد میں دو بیویاں رکھی ہیں، ایک بیوی جو ہے وہ اس کی خوبصورت ہے، اور دوسری جو ہے وہ غیر پسندیدہ شکل و صورت والی، مزاج اس کا تند و تیز ہے، اور اس کے علاوہ دائم المریض بھی ہے، اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، خامند کو وہ چیزیں عیب لگتی ہیں، اب خامند اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اس کے مزاج کی وجہ سے اسے الگ کرنا چاہتا ہے، تو اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، عورت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ممکن کوشش یہ کرو کہ جو خامند نے تمہیں مہر دیا ہے وہ مہر واپس کر دو، یا اس کا کچھ حصہ کم کر کے وہ مہر جو ہے وہ تم اپنے خامند کو دے دو،
اور اپنے جو حقوق زوجیت ہیں وہ دوسری بیوی کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو جاؤ، اور کہو کہ ٹھیک ہے تم مجھے طلاق نہ دو، تم دوسری، میں اپنے حقوق بھی دوسری بیوی کے جو ہے وہ حوالے کرتی ہوں. تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، اپنے نفقے کے بار کو ہلکا کر کے خامند کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت کر لے، صلح کر لے، تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ یہاں پر صلح کرنا ہی اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. یعنی ہر چیز کا حل طلاق نہیں ہوا کرتا، اور طلاق ہی سے معاملات حل نہیں ہوتے. یہ بہت ناگزیر صورتحال ہوتی ہے، اس میں طلاق دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں حتمی جو ذکر کیا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ صلح کرنا ہی بہتر ہے، دونوں کے حق میں بہتر ہے. پھر آگے ذکر کیا گیا کہ نفسوں میں بخل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اب بخل سے کیا مراد ہے، یا کیا اس سے جو ہے وہ قرآن پاک مراد لینا چاہتا ہے؟ یعنی ہر شخص، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے فائدہ سے دستبردار ہونے میں بہت بخیل ہے. مرد اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا، عورت اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی. وہ اس کو بخوشی گوارا کرنے کے لیے بہت کم ہی آمادہ ہوا کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وہ اپنے حقوق سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہوتے. اس لیے فرمایا کہ ان کے نفسوں میں بخل رکھا گیا ہے. اور اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، تقوی اختیار کرو. اب اس کا یہاں پہ کیا مراد ہے کہ مردوں کو ہی ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ وہ احسان اور عالی ظرفی سے کام لیں، اور اپنی نامرغوب بیوی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں، اور اس کے حقوق کی پاسداری میں اللہ سے ڈرتے رہیں. پہلے عورت کو سمجھایا، اب مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ نہیں مانتی، یا اس کا جو ہے وہ ظرف اتنا ہی ہے، تو کم از کم تم عالی ظرفی کا یہاں پہ مظاہرہ کرو اور احسان کرو اس پہ. اور اس کی نامرغوب جو صورتحال ہے، یا جو اس کا جو طریقہ کار ہے گفتگو کا، وہ تمہیں جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اس کا حسن تمہیں پسند نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی اس نے سلوک کرو، اور اس کے حقوق کی پاسداری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. پھر آگے جو اگلی آیت میں ذکر فرمایا، آیت نمبر 129 میں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان. یعنی تم یہ استطاعت ہرگز نہیں رکھتے، تمہیں یہ طاقت ہی میسر نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو. ولو حرصتم، اور اگر تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو، اگر تم اس کے حریص بھی ہو کہ میں ان کے درمیان عدل و انصاف کروں گا، یعنی مساوی رکھوں گا، فلا تمیلوا کل المیل، تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل. یعنی فلا تمیلو، مائل نہ ہو، کل المیل، مکمل طور پہ جھکنا. یعنی تم یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل. فتازہ روحا، اور دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقتی، کہ جس طرح وہ لٹکی ہوئی ہو درمیان میں. یعنی وہ درمیان میں لٹک رہی ہو، تم اس کا حق بھی ادا نہ کرو، اور اسے جو ہے وہ الگ بھی نہ کرو، اور تم اسے جو ہے وہ درمیان میں لٹکا کے رکھو. فلا تمیلو کل المیل، یہ نہ کرو کہ تم ایک کی طرف مائل ہو جو دوسری کو چھوڑ دو، جس طرح کہ وہ درمیان میں لٹک رہی ہو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم درست کر لو، اپنا رویہ اصلاح کر لو اپنی، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. آیت نمبر 129 کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کیا. محاورہ ترجمہ، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے بڑے ہی خواہش مند بھی ہو. تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو، جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو. اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اب اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں، اس کی تشریح میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں میسر آتی ہیں. یہاں پر جو ذکر کیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہاں تک جو اس کی وضاحت بنتی ہے وہ یہ ہے، یعنی جب بیویاں ایک سے زائد ہوں تو وہ ہر حیثیت سے آپس میں مساوی نہیں ہوا کرتی. یہ ذہن میں رکھو کہ اگر بیویاں ایک سے زائد ہیں تو وہ کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی میں کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوتی ہے، یا کسی میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بہتری موجود ہوتی ہے. شکل و صورت سے تو بیماری، خوش خلقی، بد خلقی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کئی قسم کا باہمی ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ان کے درمیان تفاوت ہوتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ہوتا ہے.
جس کی وجہ سے دلی محبت اور انس جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتا. یہ ایک فطری چیز ہے. اس فطری چیز کا اعتراف کرتے ہوئے جو انسان کے بس سے باہر ایسے حکم دیا گیا، ایسا نہ کرے کہ ایک بیوی میں ہی کھو کر رہ جائے اور دوسری بیوی کے تمام حقوق نظر انداز کر دے، اسے معلق بنا کر رکھ دے. یعنی نہ اسے طلاق دے، نہ اس کو جو ہے وہ چھوڑے، نہ اس کے ساتھ رہے، اسے بالکل معلق نہ کرے، لٹکا نہ دے، بلکہ اس کی باری کے دن اور نفقہ وغیرہ میں مساوات ملحوظ رکھے. یعنی دن مقرر کر لے، ان کی باری جو ہے وہ مقرر کر لے، نفقہ ان کا، نان و نفقہ، کھانے پینے کا اور لباس کا جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ مقرر کر لے. کیونکہ اگر دل کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں تو یہ امور تو تمہارے اختیار میں. اگر دل تمہارا قابو میں نہیں رہتا، کم از کم یہ امور تو تم جو ہے وہ کر سکتے ہو شریعت کے دائرہ کار میں رہ کے. اس لیے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنا رویہ درست کر لو، اپنا انداز بہتر کر لو اور پرہیزگار بن جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، رحم فرمانے والا ہے، غفور ہے اور رحیم. مطلب یہ کہ ایک کا حق ادا کرنا اور دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، ایک کی طرف مائل ہو جانا، دوسرے کو یکسر چھوڑ دینا اور درمیان میں لٹکا لینا، یہ ایک گناہ کا سبب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. مطلب کسی کا حق ادا نہ کرنا بھی شریعت جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں لیتی ہے، اور جو ہے وہ اس سے لٹکا دینا یا اس کے جو ہے وہ حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کا ایک باعث ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے رویوں کو درست کرو، یہ رویہ غلط ہے، یہ رویہ گناہ والا ہے. پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بخش دے گا. وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تم پہ رحم فرمائے گا. تمہاری یہ حالت قابل رحم ہے، وہ تم پہ ضرور رحم فرمائے گا. آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، واو اور ان اگر یتفرقا دونوں جدا ہو جائیں، دونوں میں تفریق ہو جائے، یغنی اللہ تو غنی کر دے گا اللہ کلن دونوں کو من سعتی اپنی وسیع بخشش سے. وکان اللہ واسع حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے. لفظی ترجمہ مکمل ہوا، ہم با محاورہ ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور حکمت والا ہے. اگر صلح کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہو اور طلاق ناگزیر ہو جائے، مجبوری بن جائے کہ دینی ہے، تو پھر زیادہ غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی صورت پیدا کر دے گا جس میں دونوں کی جو ہے وہ طمانینت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہوگا. خامد کو ایسی بیوی دے دے گا جو اس کے لیے قرۃ العین ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور اس متعلقہ عورت کو، اس طلاق یافتہ عورت کو ایسا خامد عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناگزیر کیفیت بیان فرمائی کہ اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع بخشش والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے اب اگلی جو چیزیں ذکر کی، فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا ہم نے حکم دیا، وصیت کی، الَّذِينَ ان کو، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، نصیحت برابر ہے، جو نصیحت پہلوں کو کی گئی وہی نصیحت تمہیں کی گئی. ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر کفر کرتے ہو، انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو پھر بھی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے غنیًا بے نیاز، حمیدًا ہر تعریف کا مستحق. آیت نمبر 131 کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کفر کرو تو بے شک
اللہ کے ملک میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یہاں پر جو کتابیں مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل کو نازل ہوئیں ان کا ذکر ہے، اور یہ کتابیں جو ہے وہ ہدایت کے لیے اتاری گئیں، ان سب میں تمام امتوں کا تقوی ہی جو ہے موجود ہے، تقوی ہی کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ دین الہی کا دار و مدار ہی تقوی پر ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور انسان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ سنور گیا، اور اگر دل خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس جو ہے وہ کبھی بھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ایک شعر بھی ہے نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر جو اہل عرب کا ذکر کیا گیا ہے، یا یہ جو ذکر کیا گیا کہ اگر تم کفر کرو تو وہ کیا تھا کہ اہل عرب مدت ہائے دراز سے جس رسم و رواج کے پابند چلے آتے تھے، ان سے کنارہ کش ہو جانا اور بالکل نئے قواعد اور ضوابط کا پابند ہو جانا کوئی آسان کام نہیں تھا ان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے مالک الملک ہونے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے اور کسی کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما رہا ہے، انہیں تنبیہ فرما رہا ہے، انہیں جو ہے وہ بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی میں تمہارا ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، اور اگر تم ان سے سرتابی کر کے اپنی جاہلانہ رسوم کی پابندی کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے۔ پادری صاحبان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے دوزخ کی آگ اور عذاب کا سہارا لیا ہے، کہ عذاب سے ڈرایا گیا، دوزخ سے ڈرایا گیا، آگ سے ڈرایا گیا، اور یہی ذہن آج ہمارے جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی ہے کہ آگ سے کیوں ڈراتے ہیں، رب کی رحمت کا اعلان کریں، آگ سے کیوں ڈراتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پرچار کریں۔ اور یہاں تک میں نے خود علماء کرام کو سنا اپنے کانوں سے، اہل سنت ہی کے اپنے ہی علماء، وہ کہتے ہیں کہ اس امت کو جو ہے وہ عذاب سے ڈرانا ہی نہیں چاہیے، جب نبی پاک ان میں جلوہ گر ہیں تو پھر عذاب سے ڈرانے کا کیا مقصد ہے؟ تو کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھی کہ میرا محبوب جلوہ گر ہے، میں عذاب کی آیتیں ہی نہ اتارتا؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی کا ذکر جو ہے وہ پورے قرآن میں رہتا۔ تو ایک طریقہ کار تھا، ایک اسلوب تھا، یہی سوچ، یہی فکر جو ہے وہ پادری صاحبان کی ہے کہ جب عیسائیت کا انحصار محض محبت الہی پر ہے تو ان کا بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ افسوس بائبل کے اس دعوے کی تصدیق جو ہے وہ بائبل ان کے جو دعویٰ تھا اس کی تصدیق ہرگز نہیں کرتا۔ یہ میرے پاس پڑھی بھی ہوئی ہے، یہ ان کی انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ایک طرف پادری کہتے ہیں کہ عیسائیت کھڑی کس پہ ہے؟ محبت الہی پر۔ عیسائیت تو ڈراتی نہیں دوزخ سے، حالانکہ انجیل متی کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح لوکا انجیل کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں جو ہے وہ ڈالے۔ یہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو، یہاں پہ باقاعدہ ڈرایا جا رہا ہے۔ جی اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح کہ بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے کہ عذاب سے ڈرانے کا کیا مقصد ہے، حالانکہ سورہ رحمان میں عذاب والی آیتیں ہیں، یہ رحمت والی صورت ہے لیکن اس میں عذاب کا ذکر موجود ہے۔ جس طرح دوسرا رکوع اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمان کا، اس میں باقاعدہ چیز موجود ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا، پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ مجرم ہے، اور ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور پاؤں سے ان کو باندھا جائے گا، اور پھر جس طرح فٹ بال بنایا جاتا ہے اس طرح ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جنوں ان کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ساتھ ہی فرمایا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے ہیں۔ یعنی محبت جو ہے وہ بھی ضروری ہے، ڈرانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح والدین ہیں، والدین سے بھی تو ڈرایا جاتا ہے، والدین سے بھی محبت ہوتی ہے،
تو یہ وہ محبت ہے جس میں ڈر کا عنصر موجود ہوتا ہے. ہر بچہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے، ہر بچہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر شفیق ہے. تو اس لیے اس سے ڈرانا بھی ضروری ہے اور اس کی محبت دلانا بھی ضروری ہے. جب انسان سمجھ جائے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ ہمارے بارے میں جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ رویہ پسند کرتا ہے، یا وہ کس طرح جو ہے وہ ہماری زندگی کو پسند کرتا ہے، اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ اسے خود بخود اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اور محبت ہوتی وہ ہے جس میں خوف ہوتا ہے. محبت ہوتی وہی کامل ہے جس میں ڈر ہوتا ہے، محبوب کے روٹھ جانے کا خطرہ رہتا ہے. اسی خوف اور جو ہے وہ محبت کے درمیانی کیفیت میں جو آدمی زندہ رہتا ہے وہی جو ہے وہ کامل رہتا ہے، وہی جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے. یہی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ محبت ہے، یہی اصل جو ہے وہ نشانی ہے. اسی لیے اللہ سے ڈرنا بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ امید اور اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کو جو ہے وہ جو مانگو، اللہ کے فضل کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اور اتنے بھی بے باک نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاؤ. اللہ سے بے خوف بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہ ہو. یعنی خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان زندگی گزارو گے تو یہی کامیابی کا راستہ ہے. جو زیادہ پر امید ہو گئے اور بے خوف ہو گئے وہ بھی مارے گئے، جس طرح شیطان تھا. اسی طرح جو خوف زدہ ہو گئے اور اللہ سے امید چھوڑ دی، وہ اپنی جان سے جاتے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے ضائع کر دیا. اس لیے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو ہمیں جس طرح کا اس کے بارے میں گمان ہوگا اسی طرح کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آئے گا. تو یہ چند آیات بینات تھیں جن کو آج ہم نے سمجھا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.